السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جو داستان بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے۔ یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظریے کی ہے جو وقت کے ساتھ ایک قوم کی پہچان بن گیا۔ بر صغیر میں مسلمان صدیوں سے آباد تھے، ان کی اپنی تاریخ، تہذیب، زبان اور مذہبی اقدار تھیں، مگر 19ویں صدی میں جب برطانوی راج قائم ہوا تو مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی تعلیمی حالت مسلسل کمزور ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں تھے مگر اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ فیصلے وہ لوگ کر رہے تھے جو نہ ان کے مذہب کو سمجھتے تھے اور نہ ان کے طرز زندگی کو۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ ان کے تعلیمی ادارے تباہ ہوئے، ملازمتوں کے دروازے بند ہو گئے اور وہ سیاسی طور پر بالکل بے آواز ہو گئے۔ ہندو اکثریت کی سیاست اور کانگریس کی پالیسیوں نے مسلمانوں کے دل میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ اگر بر صغیر کو متحدہ آزادی ملی تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ایک غلام اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ یہی وہ احساس تھا جس نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے جن کی اپنی شناخت اور اپنے حقوق ہیں۔ اسی نظریے کو سب سے پہلے واضح شکل دو قومی نظریے کی صورت میں ملی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں کیونکہ ان کا مذہب، ثقافت، رسم و رواج اور طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے خطبے میں پہلی بار یہ تصور پیش کیا کہ بر صغیر کے شمال مغربی علاقوں میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ خیال اس وقت بہت سے لوگوں کو ایک خواب لگا مگر یہی خواب بعد میں حقیقت بنا۔ اس خواب کو عملی جد و جہد میں بدلنے کا کام قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ ابتدا میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس مسلمانوں کو برابر کا شریک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے مسلمانوں کی مکمل قیادت سنبھال لی۔ قائد اعظم ایک اصول پسند، قانون پر یقین رکھنے والے اور مضبوط ارادوں کے حامل رہنما تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کیا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور انہیں یہ شعور دیا کہ آزادی صرف مانگنے سے نہیں بلکہ ثابت قدمی سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی جس میں واضح طور پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ یہی قرارداد بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ اس کے بعد 7 سال تک سخت سیاسی جدوجہد، مذاکرات، دباؤ اور قربانیاں دی گئیں۔ آخرکار 1947 میں بر صغیر تقسیم ہوا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لیکن دوستو، یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی۔ ہجرت کے دوران لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں قافلے لٹ گئے، مائیں اپنے بچوں سے اور بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے، خون بہا، آنسو بہے، مگر انہی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ یہ صرف ایک ملک نہیں تھا بلکہ ایک امانت تھی جو بے شمار جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمیں ملی۔ قیام کے بعد بھی مشکلات ختم نہیں ہوئیں، وسائل کم تھے، نظام نیا تھا اور سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ قائد اعظم جلد ہی وفات پا گئے۔ اس کے باوجود پاکستان نے جنگیں بھی دیکھیں، بحران بھی آئے، مگر یہ ملک آج بھی قائم ہے کیونکہ اس کی بنیاد
ایمان، قربانی اور امید پر رکھی گئی تھی۔ آج یہ تاریخ ہم سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم صرف پاکستان میں رہ رہے ہیں یا واقعی پاکستانی بن کر اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ اب اس کہانی کا اگلا باب تاریخ نہیں بلکہ ہم خود اپنے کردار اور عمل سے لکھیں گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔